بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف محمود کسانہ ہمارے بہت عزیز دوست ہیں، ایک عظیم پاکستانی جو سویڈن جا بسے، لیکن پاکستان کی محبت ابھی بھی ان کے دل میں ہے، وہ اپنے وطن کو بھلا نہیں پائے۔ سویڈن جا کر انہوں نے بڑے غیر معمولی کام کیے، محنت کی اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ترقی بھی انہوں نے کی۔ اخوت کے ساتھی ہیں اور اخوت کے توسط سے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی مدد کر چکے ہیں۔ انہوں نے کچھ اور ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ مل کر چلنے کی دعوت دی اور یوں اخوت کا کارواں سویڈن میں بھی رواں دواں ہونے لگا۔ عارف محمود کسانہ مخیر بھی ہیں، درد مند دل بھی رکھتے ہیں، غربت کے خلاف جہاد بھی کرتے ہیں، ایک کامیاب پروفیشنل بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ادبی مزاج بھی رکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں تو بہت خوب لکھتے ہیں، بولتے ہیں تو ان کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور خاص طور پر بچوں کے لیے کتابیں لکھنے کا رواج اب کم ہے، لیکن بہت اہم بات یہی ہے کہ ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے کیا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وطن ثانی کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور یہ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سویڈن کے بارے میں ہے۔ سویڈن وہ کب پہنچے، کیسے پہنچے، اور یہاں پر انہوں نے کیسے کیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، یہاں کا سیاسی نظام کیا ہے، یہاں کا معاشی نظام کیا ہے، سویڈن کے نظام عدل میں کیا خوبی ہے، اور سویڈن میں ایک عام آدمی کی زندگی مشکل کیوں نہیں ہے، دولت کی تقسیم کس طرح سے ہوتی ہے، سویڈن کی وادیاں، اس کے حسین نظارے اور یہاں کے لوگوں کی خوبصورتی، اس حوالے سے انہوں نے سویڈن کو پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے متعارف کروایا۔ یہ اتنی دلچسپ کتاب ہے کہ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو پھر پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے اپنے ذہنی افق پر بہت سے نئے دروازے واہ ہونے لگتے ہیں۔ دوسرے دیس کی کہانی دراصل اس لیے سنائی جاتی ہے کہ اپنے دیس کو خوبصورت کیا جا سکے۔ اس اعتبار سے عارف کسانہ نے اس کتاب میں اتنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا ہے، واقعات کی صورت میں، تاریخ کی صورت میں اور روزمرہ مشاغل کی صورت میں، کہ ہم اگر سیکھنا چاہیں تو اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے بھی تو خواب ہیں کہ پاکستان ایک خوبصورت سماج میں ڈھل جائے، تو اس عمل کے لیے ہمیں ان معاشروں کے بارے میں جاننا چاہیے جہاں پر ہر شخص کو سماجی انصاف میسر ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی معلوماتی کتاب لکھی، اور یہ توقع کرتا ہوں کہ سارے نہیں تو بہت سے اہل وطن اس کتاب کو پڑھیں گے، اور پھر وہ عارف کسانہ کی طرح خواب دیکھیں گے، کوئی بڑا کام کریں گے، لوگوں کی زندگی میں پھول بکھیریں گے، اخوت کے ساتھی بنیں گے، اور پھر وہ منزل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، آہستہ آہستہ ملے گی اس کے چہرے کی سحر، آہستہ آہستہ۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے اس سفر کو جاری رکھیں گے، لکھنے کے کام کو الوداع نہیں کہیں گے۔ سویڈن کے بعد اسکینڈینیویا کے بہت سے اور ممالک ان کے منتظر ہیں، وہ ناروے کے بارے میں بھی لکھیں، وہ فن لینڈ کے بارے میں لکھیں، وہ ڈنمارک کے بارے میں بھی لکھیں، کیونکہ یہ جگہیں انسان دوستی میں سمجھتا ہوں کہ بہت آگے نکل چکی ہیں، اور اسی انسان دوستی کی ایک تصویر عارف کسانہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ان کی قلم کے توسط سے ایسی بہت سی اور کہانیاں سنیں۔